السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے سب کچھ کھو کر یہ سیکھا کہ انسان کے نہیں رب کے فیصلے اصل میں بہترین ہوتے ہیں۔ حیا ایک نرم مزاج با حجاب اور باادب لڑکی تھی جس کے لبوں پر اکثر الحمدللہ رہتا تھا۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ کلرک اور ماں سلائی کر کے گھر کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر گھر میں شکر اور محبت کی کمی نہ تھی۔ حیا کے منگنیز کے رشتہ دار عارف سے طے ہوئی جو شہر میں بینک کی نوکری کرتا تھا۔ خاندان خوش تھا کہ اپنی سادگی پسند بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل گیا۔ تاریخ نکاح طے ہوئی، کارڈ تقسیم ہوئے، گھر میں روشنی، ہنسی اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ حیا راتوں کو جا کر دعا کرتی، یا اللہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہو تو اسے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ چند ہفتوں بعد عارف کے لہجے میں بدلاؤ آنے لگا، فون کالز کم، میسیجز خشک اور باتوں میں ایک طرح کا تکبر آ گیا۔ تمہیں تو شہر کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، وہ ہنستا، تم بس ایک چھوٹے سے محلے کی لڑکی ہو، میری دنیا الگ ہے۔ حیا چپ رہتی مگر دل میں بے چینی بڑھتی جاتی۔ نکاح میں صرف 3 دن باقی تھے کہ عارف کے گھر سے ایک فون آیا۔ اس کے والد نے شرمندہ لہجے میں کہا، ہم معذرت خواہ ہیں، عارف نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ وہ لمحہ حیا کے لیے سب کچھ رک جانے جیسا تھا۔ ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، والد کرسی پر بیٹھے آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ حیا کے دل سے بس ایک جملہ نکلا، یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ محلے میں بات پھیلتے دیر نہ لگی، ضرور لڑکی میں کوئی بات ہوگی، ورنہ منگنی کے بعد کون انکار کرتا ہے۔ حیا بازار جاتے ہوئے آنکھیں جھکا کر نکلتی، عورتوں کے جملے اس کے دل پر تیر کی طرح لگتے، مگر زبان پر خاموشی اور دل میں صرف ایک دعا، یا رب میرے حق میں بہتر لکھ دے، چاہے لوگ مجھے غلط ہی سمجھیں۔ چند ہی دنوں میں ایک اور دھچکا لگا۔ حیا جس اسکول میں وقتی ٹیچر تھی، وہاں کسی پرنسپل نے اسے بلا کر نرم لہجے میں کہا، ہمیں والدین کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ کچھ عرصہ کام سے وقفہ لے لیں۔ گھر کا چھوٹا سا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اب حیا ماں کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر راتوں کو تہجد میں بس یہ کہتی، یا اللہ مجھے فقط اپنے ساتھ جوڑ لے، باقی سب اگر چھن جائے تو بھی مجھے تو کافی ہے۔ ایک دوپہر جب حیا چھت پر تنہا بیٹھی آنسو پوچھ رہی تھی تو اس کا فون بجا۔ نمبر اجنبی تھا۔ السلام علیکم، کیا ہم حیا سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیا بول رہی ہوں، حیا نے جواب دیا۔ ہم امانت ویلفیئر ٹرسٹ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کی سابقہ کولیگ نے بتایا کہ آپ ذمہ دار اور باحوصلہ ہیں۔ ہم ایسے خواتین کے لیے ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جو گھریلو مسائل کا شکار ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ بطور سوشل ورکر کام کریں گی؟ حیا کے دل میں جیسے بجھی ہوئی شمع میں ہلکی سی لو جل اٹھی۔ وہ رات اس نے دعا میں گزار دی، یا رب اگر یہ راستہ تیری طرف لے جاتا ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ حیا نے ٹرسٹ میں کام شروع کیا۔ کچھ رشتہ دار پھر بھی کہنے سے باز نہ آئے۔ اب NGO میں نوکری کرے گی، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، مگر اس بار حیا کے آنسو اندر ہی اندر بہے، زبان سے کچھ نہ نکلا۔ وہ زخمی عورتوں کے آنسو پوچھتے ہوئے بس یہی کہتی، اللہ کے فیصلے کبھی بے حکمت نہیں ہوتے۔ چند مہینے بعد ایک دن حیا کے والد نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اسے تھمایا، بیٹی تمہارے بارے میں انٹرنیٹ پر عجیب باتیں چل رہی ہیں۔ ایک پوسٹ میں حیا کی تصویر تھی اور نیچے تحریر، نیکی کے پردے میں چھپے ہوئے چہرے اصل سچ جانے۔ آخری میں ایک جانا پہچانا نام، عارف۔ حیا کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ سجدے میں گر کر بس اتنا کہہ سکی، یا اللہ جب تو نے مجھے لوگوں کی خدمت کا راستہ دکھایا ہے تو میری عزت کی بھی حفاظت فرما۔ اسی دوران ٹرسٹ نے ایک سیمینار منعقد کیا جہاں حیا کو متاثرہ خواتین سے خطاب کرنا تھا۔ گھر کی پریشانی، والد کی کمزور صحت، ماں کی خاموش آنکھوں کے باوجود وہ اسٹیج پر کھڑی ہوئی اور روکتے روکتے وہ کہا، میرے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت سے دروازے بند ہوئے، مگر ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کا۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ کس نے موبائل پر اس کی بات ریکارڈ کر لی اور ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو شہر کے ایک جانے مانے محقق اور دیندار اسکالر دانیال تک بھی پہنچی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی ہے، اس کے الفاظ میں درد اور ایمان دونوں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد حیا کو پیغام ملا کہ اسے خواتین اور امید کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں بطور اسپیکر مدعو کیا گیا ہے۔ حیا نے حیرت اور جھجک کے ساتھ حامی بھر لی۔ کانفرنس کے بعد دانیال نے اس سے مختصر ملاقات کی۔ آپ نے جو باتیں کی اس نے دل ہلا دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑنے کی بات کریں۔ ٹرسٹ کے ایک نئے پروجیکٹ پر وہ دونوں مل کر مشورہ کرنے لگے۔ دانیال حیا بادب نہایت محتاط تھا، بات میں وقار، لہجے میں نرمی اور فیصلوں میں دین کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ حیا کو پہلی بار کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوف کی بجائے احترام اور سکون محسوس ہوا۔ لیکن کہیں دور بیٹھا عارف یہ سب دیکھ کر جلنے لگا۔ اس نے دانیال تک پہنچنے کا راستہ نکالا اور خود کو پرانی سچائی جاننے والا دوست ظاہر کر کے حیا کے خلاف جھوٹ پر مبنی کہانیاں سنا ڈالیں۔
دانیال نے بظاہر خاموشی اختیار کی، مگر دل میں شکوک نے جگہ بنا لی۔ اگلی چند ملاقاتوں میں اس کا لہجہ رسمی اور مختصر ہو گیا۔ حیا نے فوراً محسوس کیا، مگر اس نے کچھ نہ پوچھا، بس دعا کی۔ کچھ دنوں بعد ایک سادہ سا دونوں کا نکاح ہوا، نہ ہی بے جان بود و نمائش، نہ ہنگامہ، چند قریبی لوگ، مسجد کا پرسکون ماحول اور وہ دعائیں جو دل سے نکل کر آسمان تک جاتی ہیں۔ نکاح کے وقت حیا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو شکر کے تھے، شکست کے نہیں۔ نکاح کے بعد دانیال نے حیا سے کہا، میں چاہتا ہوں ہم مل کر ایک ایسا مرکز بنائیں جہاں وہ عورتیں پناہ لے سکیں جنہیں لوگوں نے رد کر دیا ہو، مگر اللہ نے ان کے لیے بھی بلائیں چھپا رکھی ہے۔ حیا کے دل میں برسوں سے ایسا ہی ایک خواب تھا جسے وہ کبھی الفاظ نہ دے سکی تھی۔ دونوں نے اس مرکز کا نام رکھا پناہ۔ ابتدا ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں ہوئی، چند بستر، چند کمر اور کچھ کتابیں، مگر نیت میں اخلاص ہو تو اس لیے مرکز کی خبر آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ جو بھی عورت وہاں آتی، حیا سے گلے لگا کر کہتی، تم ٹوٹی ہوئی نہیں ہو، بس اللہ تمہیں ایک نئے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک دن شام کے وقت ایک نوجوان لڑکی پناہ کے دروازے پر آئی، جسم پر نشان، چہرے پر خوف اور زبان پر خاموشی۔ کاغذ پر لکھا نام زینب عارف۔ حیا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، یہ تو عارف کی بہن تھی۔ یادوں کا زہر ایک پل کو پھر سے جاگ اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے رب سے کیے وعدے یاد آئے۔ بدلہ لینا میرا کام نہیں، بہتر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ حیا نے مسکرا کر زینب کو گلے لگا لیا۔ بیٹی، اب تم محفوظ ہو، یہ جگہ عزت دینے کے لیے ہے، چھیننے کے لیے نہیں۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس رات دانیال نے حیا سے کہا، جو تم نے آج کیا وہ انسانیت سے بڑھ کر رب کی رضا کی طلب تھی۔ اللہ اپنے فیصلوں کا حسن اس طرح دکھاتا ہے، کبھی ہمیں کسی کا سہارا بنا کر۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکی سی چاندنی تھی، مگر دل کے اندر روشنی بہت تیز تھی۔ تہجد میں سجدے میں گرتے ہوئے بس وہ اتنا کہہ سکی، یا رب، اب جان لیا ہے جو تو چنتا ہے وہی میرے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو تجھ پر بھروسہ کرے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔